بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم افضل، لائف آپ کی خدمت میں حاضر اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی الحمدللہ شکر ہے رب کا ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ معاملہ یہ ہوا کہ تقریباً کوئی 7 ساڑھے 7 بجے سے جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آف ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ بھلا کرے بچے کا، چھوٹے کا، اس کو ریکویسٹ کی تو اس نے کوئی پتہ نہیں کوئی جو ہے نا وہ موبائل سے جو ہے وہ کنیکٹ کر کے تو بولا کہ اس طرح پاپ اپ کریں تو یہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کی بھی مہربانی، اور پرام جو کرنا تھا وہ آپ کے لیے جو بھی نکالا، جو بھی ریسرچ کی، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا جی، کافی ساری باتیں ہیں جو کرنی ہے۔ ہم جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ کچھ جو ریسرچ ہے اس سے پہلے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تاکہ تھوڑا گفتگو جو ہے وہ آگے ہم چلائیں۔ دیکھیں جی، آتھر ہیں، لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے خود دیکھا کرو، پھر لوگوں کو دکھایا کرو۔ یعنی ہم کوئی بات جب کسی کو کرنا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سب سے پہلے اپنے اندر لانی چاہیے کہ ہم اس بات کے کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ مین پوائنٹ ہے، یہ مین ایجنڈا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کرنے کے قابل ہیں اور ہمارا اس کے اوپر عمل ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم دوسرے کو اگر تلقین کر رہے ہیں یا دوسرے کو بتا رہے ہیں یا دوسرے کو انفارمیشن دے رہے ہیں تو پھر اس کے اندر تاثیر اور وزن پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم خود کو ایسا فیل کر رہے ہیں یا خود کو ایسا معاملہ کر رہے ہیں اور دوسرے کو منع کر رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ہم الجھیں گے، پریشان ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں انہی چیزوں سے کنیکٹڈ ہیں۔ یہ جو ہم نے پہلے یہ کسی آتھر کی بات ہے کہ آئینے والی، کہ جب بھی آپ آئینہ اٹھاؤ تو پہلے خود دیکھو، پھر آپ فردر جو کسی کو دکھانا ہے تو وہ دکھائیں۔ اسی طرح ایک اچھے جو ہے وہ دانشور آپ کہہ لیں، ایک اچھے صوفی کہہ لیں، بزرگ کہہ لیں، واصف علی واصف صاحب، ان کی بھی ایک تحریر، اس کو بھی ہم کوٹ کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور وہ یہ تھا کہ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ ایک فیکٹ بات ہے کہ اگر آپ اپنی پرابلم، اپنے ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا شروع کریں نا، تو وہ ایک تو آپ کی جو طاقت ہے نا، اس کے اندر بھی ویکنس آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی اگر چیز آپ نے کوئی اویل کرنی ہے یا ایک چیز کو آپ نے جو سجانی ہے یا ججانی ہے یا اس کو لے کر چلنا ہے تو پھر اس سے آپ کا یہ نظام جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی سارے ایلیمنٹ چھپے ہوئے ہیں کہ لائف کے اندر مصیبت جو ہے، یہ جب تک انسان مصیبت نہیں نا کوئی اٹھاتا تو اس کو راحت اور عافیت کا جو ایکچول لطف ہے، ایکچول جو ٹیسٹ ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بڑی ایک پائے کی بات ہے، اور بڑی ایک لاجیکل علمی بات ہے کہ احساس یا فیلنگ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کیفیت کے اندر جاتے ہیں، اس مصیبت کے اندر جاتے ہیں۔ یعنی اب کوئی بھی چیز ہے، اس کو اگر اپنی دسترس سے دور کر لیں تو آپ کو اس چیز کی قدر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنا ذاتی جو تکیہ ہے وہ ایک دن آپ مت استعمال کریں، آپ کو اس تکیے کی قدر ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک فیکٹ بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو ریئلائز کریں، آپ اپنے ہی کمرے میں اپنے ایک اسپیسیفک جگہ پر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ بھی تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا جاؤں۔ گھر کے اندر کافی سامان ہوتا ہے لوگوں کے، آپ کے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن استعمال کے اندر کیا کیسے پورا بیڈ استعمال نہیں کرتے۔ بیڈ کا ایک حصہ جو ہے نا، اس کے ساتھ آپ کی کیمسٹری ملتی ہے، وہیں پر آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، وہیں پر آپ نے لیٹنا ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس اینگل سے ہٹ کر دوسرے رخ کی طرف جاتے ہیں، یعنی ایک ایک چینجنگ وہ ہوتی ہے کہ جی بیڈ مشرق لگا تو اس کو مغرب کر لیا، جنوب لگا تو اس کو شمال کر لیا، یہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو جو آپ کی
باڈی کا جو استعمال ہے وہ اسی اپنا اس پر آتا ہے جس کی آپ کو نیڈ ہے. آپ ذرا سا اس اینگل سے ہٹتے ہیں، یعنی اگر آپ لیفٹ یوز کرتے ہیں بیڈ کا حصہ، اور اگر آپ رائٹ کی طرف سونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کی کیمسٹری اس جگہ سے ملی ہوئی ہے، آپ کی کیمسٹری اس حصے سے ملی ہوئی ہے. اسی طرح گھر میں اگر 6 کرسی ہیں یا 7 کرسی ہیں یا 8 صوفے ہیں یا 7 صوفے ہیں، ایک آدھی چیئر ایسی ہوگی جہاں پر آپ کمفرٹ فیل کرتے ہوں گے. یا آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجزیہ کر کے دیکھ لیں. ہم اپنی باتوں کو بھی جاری رکھیں گے. جمال خان جدون، ہائے جمال خان جدون، ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. مراد کریم، سلام جی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. تو انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کافی جو ہے وہ ایک ذہنی کشمکش کے اندر مبتلا ہو گیا میں کہ پتہ نہیں آج کا پروگرام ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. بہرحال اللہ پاک نے مدد کی تو یہ ہے کہ یہاں تک ہم پہنچ ہی گئے. اچھا جی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی اقوال وزن رکھتے ہیں. ان کا بھی ایک جو بیٹھنا اٹھنا گفتگو کرنا وہ بھی ایسی کہ ایک لفظ ہے وہ موتیوں کی طرح جھڑتے ہیں. یہ ایسے الفاظ جو ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اگر ہمارے اندر وہ چیز ہے، ہم نے وہ چیز اڈاپٹ کرنی ہے. اگر اڈاپٹ نہیں کرنی تو پھر تو لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مراسلیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تحریریں ہیں. لیکن جب آپ نے کچھ اخذ ہی کرنا ہے کہ حاصل ہی کر لیا ہے کہ بھئی یہ 2 کول لے کر ہم نے زندگی گزار دینی ہے یا 4 کول لے کر ہم نے زندگی گزار دینی ہے تو پھر یہ نظام چلتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اٹینشن آپ دیکھیں کہ کس انداز سے شیخ سعدی نے اپنی بات جو ہے وہ ڈیلیور کی اور اس کے اندر کیا راز مخفی کر دیا. تو یہ سب اسی سے کنیکٹڈ ہیں ایکچوئل. اچھا جی، دنیاوی جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا یا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں جب تک ہم یعنی 2 رخ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ایک وہ جو ہمیں بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن وہ اچھے اور برے کے بیچ میں ایک لیسن جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اس لیسن کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ لیسن ہے کیا، وہ کیا چیز ہمارے لیے ہے، کیا چیز ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ہم نے پوائنٹ لے کر چلنا ہے، یہی ہم نے پوائنٹ آگے بنانا بھی اسی کو. یعنی کہ جن افراد نے دنیا کے اندر جو ہے وہ مصیبت سے بھاگے ہیں یا مصیبت کو فیس نہیں کیا، تو وہ جو دوسرا رخ ہے نا اس مصیبت کا، اس کو کہتے ہیں راحت، اس کو کہتے ہیں آسانی، اس کو کہتے ہیں خوش بختی، ٹھیک ہے نا. وہ سٹیپ اس سے دور رہے گا. اچھا، جس نے بھی پین جو ہے وہ اگر گین کر لی تو اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ پھر پازیٹیو ہونا ہے، وہ پھر ریلیکسیشن کا ہے. پھر اس کو ریلیکسر جو ہے کی جو ونڈو ہے وہ کھل جائے گی اس کی. اور جو بندہ آلریڈی اپنے ایک کوزے کے اندر، اپنے ایک نظام کے اندر بیٹھ گیا ہے اور نہ مائنس ہو رہا ہے نہ پلس ہو رہا ہے، نہ دائیں ہو رہا ہے نہ بائیں ہو رہا ہے، اس کے لیے آگے چلنا جو ہے وہ کافی سارے مسائل کا شکار بنتی ہے چیزیں. اچھا جی، ہم جناب اپنی گفتگو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری بھی رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہیں گے. اسی طرح یہ بھی ریسرچ کے اندر بات آئی ہے کہ قسمت جو ہوتی ہے نا، قسمت لفظ جو ہے وہ 99% لوگ جانتے ہیں کہ جی قسمت، ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. دوسرا جو ہے وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے آپ کی قسمت کا. فیس آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی قسمت کو، لیکن ایسٹیمیشن جو ہے وہ دوسرا لگا رہا ہوتا ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے. یعنی آپ کی قسمت میں اگر کوئی اچھائی لکھی ہوئی ہے اور مے بھی اس کی پتہ نہیں کتنی آپ نے قیمت پے کرنی، کتنی اس کی ادائیگی پے کر کے تو وہ قسمت کے اندر اچھائی لکھی گئی یا لکھوائی گئی، یہ ساری چیزیں سمجھنی ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی. کہتے ہیں کہ قسمت اپنی عنایات جو ہیں، یعنی قسمت کی جو آشیرواد ہے، یہ قسمت کی جو
انرجی ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی قسمت. یعنی کہ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو معدہ ضرور دے گی، لیکن خوراک سے ذرا ہاتھ ٹائٹ ہی رکھا جاتا ہے. اور جو تھوڑا طاقت والا ہے اس کو خوراک بہت دے گی، لیکن معدے کے اوپر ہاتھ اس کا ٹائٹ ہی رہے گا. تو پرانے جو ہے نا زمانے میں یا پرانے وقتوں میں یہ جو معدے کا اور روزی کا بڑا ایک انٹر کنیکشن رہا ہے، شروع سے کافی عرصے سے رہا ہے. یعنی کہ بڑے بڑے افراد مالی طور پر جو اپنا وسائل رکھتے ہیں، مال و دولت رکھتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، تو اگر معدے کی طرف آتے ہیں ان کے، تو وہ گنی چنی چیزیں جو ہے اسی کو کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، ڈاکٹر منع کرتا ہے. اور جو کمزور افراد ہیں وہ معدے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے ماشاءاللہ 4 بندوں کا کھانا رکھیں، 6 بندوں کا کھانا رکھیں، وہ کھا جائیں گے اور ڈائجسٹ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے وسائل نہیں ہوتے. پھر ان کے جو وسائل ہے وہ کہاں کہاں کس کس طرح پورے ہوتے ہیں، یہ چیز نوٹ کرنی ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی. موسٹلی کچھ جو افراد معدہ رکھتے ہیں اور وسائل نہیں رکھتے تو وہ شادی بیاہوں میں جا کر اپنی کسر پوری کرتے ہیں. اور اس ببرکت مہینے کے صدقے تو خیر، جس میں ہر طرح کی کھل ڈل ہوتی ہے مساجد کے اندر، یہ تو اتفاق ایک اس کے اندر آ گئے ہم لوگ. لیکن اگر ہم سب مل کر پریویس جتنی بھی افطاریاں ہوتی رہی ہیں مساجد میں، سڑکوں پہ، تو اس کے اندر وافر مقدار میں جو ہے وہ رزق جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، اور انشاءاللہ آگے بھی رکھا جائے گا. تو اس سے ایسے افراد جن کے پاس معدہ ہے لیکن خوراک نہیں ہے تو وہ سیر ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی آپ کی طرف آتا ہے تو کچھ اگر کھا لیتا ہے یا کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے تو ایکچولی وہ اپنا نصیب کو ہی کھاتا ہے اور اسی کا نصیب ہوتا ہے، لیکن وسیلہ جو ہے وہ آپ بنتے ہیں. یہاں پہ موسٹلی اگر کوئی مہمان کی کثرت زیادہ ہو جائے تو وہ پھر ذرا ہم ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو مہمان لمبے ہی ہو گئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کب جائیں گے یا کب نہیں جائیں گے. یہ پوری ایک چین ہے، ایک سائیکل ہے جو چلتی. تو اسی طرح ایک مستری ہوتا تھا، خالد نام تھا اس کا، اور وہ ایک جج صاحب تھے. تو ان کے پاس جو ہے نا وہ کچھ کام وغیرہ کرنے گیا. تو جب وہ کام وغیرہ کرنے گیا جج صاحب کے پاس، تو اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. کیا چیزیں آنا شروع ہو گئی، یہ بھی سوچنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے. سب سے پہلی جو چیز جج صاحب کے پاس آئی یا جج صاحب کے قریب جو ہے وہ ہوئی، تو انہوں نے ایک ونڈو کھولی اپنی اور اس سے پوچھا خالد سے کہ بھی تم نے کوئی کھانا وغیرہ کھایا. اس نے یہ بات بولی کہ جی بات یہ ہے کہ اپنا جو کھانا پینا ہے یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو پیٹ بھر کر کھانا ہے یہ کبھی کبھی میسر ہوتا ہے. اچھا، یہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے جناب وہ حلوہ پوڑی اور کچوری شچوری جو ہے نا وہ لگوا کر اس کو کھلانا شروع کیا. تو جب جج صاحب نے اپنی ایک ایسٹیمیٹ کی بات کروں کہ ایسٹیمیٹ جو ہے قسمت آپ کی ہے، لیکن ایسٹیمیشن جو ہے وہ دوسرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی قسمت اچھی ہے یا ان کی قسمت بری ہے. جبکہ یہ ٹوٹل ایک قسم کی ایسی نیگیٹو سوچ ہے یا ایسی نیگیٹو بات ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. تو وہ جج صاحب نے جب وہ اپنے ایسٹیمیٹ لگا لیا تو پوچھا ہاں بھی خالد پیٹ بھرا؟ تو اس نے کہا جی ابھی تو پیٹ شروع ہوا تھا بھرنا. تو خیر دوبارہ کڑھائی وغیرہ لگائی اور وہ جناب اس کو اچھا خاصا جو ہے وہ کھلانا شروع کیا. وہ کھلاتے کھلاتے جو ہے وہ کوئی 12 سے 13 بندوں کا وہ کھانا کھا گیا. خالد مستری کی بات کر رہا ہوں میں. اور جج صاحب بڑے پریشان ہوئے اور بڑے وہ رونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنا تمہارا جو خوراک کا معاملہ ہے تو تم جو ہے نا اس کا 12واں حصہ یہ مجھے دے دو، اس کے عوض میں تمہیں اپنی جو تنخواہ ہے، اس زمانے میں جو تنخواہ ہوگی 2000 یا 4000 یا 6000، یہ میں تمہیں ادا کرتا ہوں.
تو خالد مستری جو تھا اس نے کہا صاحب یہ قدرت کی ایک تجارت ہے کہ میں آپ 12واں حصہ کیا آپ میرا پیٹ بھر دیں، یعنی مجھے آپ یہ خوراک مہیا کر دیں تو میں آپ کو سارے حصہ دے دیتا ہوں، یعنی میرے وسائل آپ اس طرح کے کر دیں۔ تو یہ جو گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ ہمیشہ سے فرق کرتی رہے گی۔ یہی کویسچن مارک جو ہے وہ میں چھوڑ کر جاؤں گا اس پروگرام کا، اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اور میدا بھی ہے تو آپ خوش قسمت ترین افرادوں میں آتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو میدا نہیں ہے تو پھر آپ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو دوسرے افراد ہیں جن کے پاس اپنا میدا ہے اور وسائل نہیں ہیں، وہ مزید جو ہے پیشنس کے ساتھ صبر کریں، اللہ پاک کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی نہ کوئی جو آسانی ہے وہ ان کے لیے ضرور پیدا کرے گا۔ ملک محمد نعمان خالد، السلام علیکم۔ افضل بھائی کیسے ہیں؟ ملک صاحب ٹھیک ہے؟ السلام علیکم انکل، بیسٹ وشز اینڈ پریز۔ مام شیخ آپ کیسی ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بیسٹ وشز اینڈ پریز۔ خرم شاہ بیسٹ وشز ڈیئر، تھینک یو ویری مچ خرم شاہ صاحب جی۔ اچھا، تو یہ پوری ایک چین ہے، یہ پوری ایک سائیکل ہے جس کے اندر ہم یہ چیزیں لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں جو ریسرچ کی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ اور بھی چیزیں جو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو شیئر کرتا جاؤں گا۔ اور اچھا، یہ بڑی پیاری جو ہے نا بات میں نے سوچا تھا کہ آج آپ سے یہ بھی ڈسکس کریں گے، یہ بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس بات کا بیس یہ ہے کہ یہ جو ایسٹیمیشن آپ کی قسمت کا دوسرے افراد کر رہے ہوتے ہیں، جو دوسرے پردھان منتری، دوسرے راجا کہہ لیں، دوسرے اپنا جاگیردار کہہ لیں، دوسرے صاحبان کہہ لیں، جو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر لفظ قسمت کی ہو رہی تھی اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ اپنا تھوڑی بہت جو اسٹڈی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دنیا کا جو امیر ترین جو شخص گزرا ابھی تک، اس سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں تھا، اس کا نام قارون تھا۔ یہ روایت کے اندر بھی ہے اور آپ لوگوں نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا، اور اگر کہیں سے میرے سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو یہاں پہ کوئی اگر پروگرام دیکھ رہا ہے تو وہ مینشن کر سکتا ہے، اس کا نام میں صحیح لے رہا ہوں یا غلط لے رہا ہوں۔ تو اس کا خزانے کا یہ معاملہ تھا کہ 70 جو اونٹ جو پڑا ہے ہم نے، وہ جو گچھے ہوتے تھے نا چابیوں کے، صرف وہ اٹھانے پر معمور ہوتے تھے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کے پاس کو 20 کمرے ہیں اور تو 20 چابیوں کا ویٹ جو ہے وہ اچھا خاصا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کاؤنٹ کریں نا 20 چابیاں، یعنی 150 گرام کی یا 200 گرام کی بھی اگر چابی، اور یہ قدیم زمانے میں، جس زمانے میں وہ پتل آئی تھنک اس کی بنتی تھی چابیاں، یا وہ ایک ڈائی ہوتی ہے، اس کا نام نہیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ چابیاں وہ ہوتی تھی۔ ابھی تو خیر زمانہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا، وہ ہلکی سی ایک چابی ہوتی ہے، وہ آپ لاک کریں وہ کھل جاتی ہے، وہ بند بھی ہو جاتی ہے، اور وہ خدا نہ خواستہ چابی گم جائے ہارڈلی 4-5 منٹ ہی لگتے ہیں، کسی کی میکر کو بلوا لیں، وہ جناب پورا جو ہے وہ جو پردہ حائل ہوتا ہے یا لاک جو ہوتا ہے اس کا تیا پانچا جو ہے وہ کر کے تو دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اتنی آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ تو پہلے جو چابیاں ہوتی تھی اس کا وہ سسٹم بھی ایسا تھا جناب، وہ کچھ 4 دفعہ ادھر گھمائیں، پھر 4 دفعہ لیفٹ کریں، پھر رائٹ کریں، پھر جا کے پش کریں، پھر چابی کو نکالیں تو پھر جا کے وہ لاکر یا دروازہ یہ کھلتے تھے۔ یعنی اتنا چینج تھا اس کے اندر۔ تو اسیسمنٹ کی بات ہو رہی تھی، جو افراد گھر میں بیٹھ کر اسیس کر رہے ہوتے، اب وہ نہیں جانتے کہ ایکچول ان کی قسمت میں ہے کیا، وہ جو ظاہری ایلیمنٹ ہے اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو اوہو بیچارے دی قسمت بڑی پیڑی، بیچارے دا فلانا بڑا ماڑا، اس طرح کی گفتگو کہ اس کی قسمت جو ہے اچھی نہیں، اس کا نصیب جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہا، جب بھی یہ کام کرتا ہے یا کرتی ہے کوئی نہ کوئی ہرڈل آ جاتی ہے، اس کے تو کام ہی نہیں بنتے۔ یہ بیسک اسیسمنٹ ہے، اور یہ اسیسمنٹ جو قانون قدرت ہے اس کے اندر مداخلت کر رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔
کیونکہ آپ کی کئی بھی بات آپ کے سامنے آنی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ نظر انداز کریں گے ان چیزوں سے تو اس میں لب کشائی سے اوائڈ کریں، لب کشائی کو تھوڑا سنبھال کر رکھیں، اسی میں آپ کا بھلا ہے، اسی میں آپ کی عافیت ہے، اسی میں آپ کی خیریت ہے۔ اور اگر لب کشائی آپ کی مزید آگے چلتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، تو اس میں آپ الجھیں گے۔ تو بات کر رہے تھے اس خزانے کی، تو 70 اونٹ اٹھاتے تھے وزن اس کا چابیوں کا، اس پہ بھی مینشن ہے کہ مت اس کی قسمت کو اچھا کہو، کیونکہ اس کی قسمت کا بھی رب العالمین کو ہی پتا تھا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کس وجہ سے اس کو دیا گیا تھا، کس وجہ سے اس کو نہیں دیا گیا تھا، کس وجہ سے اس کو دنیاوی معاملات میں عروج تھا، اور اس کے زوال کے پہلو کیا کیا تھے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم نے ساتھ ساتھ اپنے چلانی ہیں۔ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے، یا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے خدا را مت کسی کی قسمت کا ایسٹیمیٹ کریں، الجھ جائیں گے، اور اگر اپنے پر بن گئی تو پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو گرو جی کہتے ہیں، اب بولے کہ گرو جی کون ہیں؟ گرو جی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، شیخ سراج نام ہے ان کا، اور راول پنڈی میں وہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو گرو جی کہتے ہیں۔ ایکچول گر یا گرو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی بات ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ان کی بات کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس سے 2 4 6 مہینے ہمارے اچھے گزر جاتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں نا، کوئی چھوٹی ایسی بات یا کوئی بڑی ایسی بات جس سے کوئی 2 4 6 مہینے آپ کے اچھے گزرنا شروع ہو جائے۔ بیسک تو بات ہی ہوتی ہے نا ساری، اور تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ تو یہ نہیں ہوتا کسی کو مال دے دیتا ہے یا کسی کو کوئی جناب وہ بنا دیتا ہے، وہ 2 جملے ہی اس نے ایسے بولنے ہوتے ہیں، 2 الفاظ ہی اس نے ایسے بولنے ہوتے ہیں سامنے والے نے، وہ ایک دم مردے کے اندر جان کو ڈال دیتا ہے۔ یہ صحیح بولا نا میں نے، مردے کے اندر جان کو ڈال دیتا ہے۔ سویا ہوا آدمی جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں مبتلا جو شخص ہے، چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، وہ ایک دم انرجیٹک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں، یہی جو اقوال کی بات کر رہا ہوں، یہ اقوال بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم کسی الجھن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پریشانی کے اندر بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی کو بات جو ہے وہ ایسی جو ہے نا وہ دل پہ اثر کرتی ہے کہ ہمارے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنا روٹ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی کے اندر، اگر ہم اس کو لائیں گے تو پھر یہ اچھا جی الحمدللہ ٹھیک، اللہ کا کرم، بہت اچھی انفارمیشن آپ ہمیں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، تھینک یو ویری مچ جی۔ میں بھائی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا ملک صاحب آپ ٹھیک ہیں، تو بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ بھائی کائنڈلی گائیڈ اس ڈفرنس بٹوین صفاتی نیم آف اللہ المائٹی اینڈ اسم اعظمی۔ اچھا جی یہ بھی جو ہے بتاتے ہیں آپ کو۔ اچھا جی تبسم رحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی پہلے جو ہے وہ گفتگو جو ہے اپنی اس کو بھی تھوڑا سا لے آتے ہیں آگے، اور یہ ملک صاحب آپ کا جو ہے نا یہ اسم اعظم اور صفاتی نام، یہ اس کے اوپر جو تھوڑی بہت معلومات ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو اسی پروگرام کے اندر ہم ٹرانسفر کریں گے۔ اچھا جی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی کچھ چیزیں میں نے آپ کے لیے اور بھی نکالی ہیں۔ او ہو یہ بھی بڑی جو ہے نا گہری بات ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ٹھیک ہے نا، پوری زندگی بندوں کو تلاش کرنے میں بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ کتنی زبردست بات ہے اور کتنی انرجی والی بات ہے۔ اب جن کو یہ ملال ہے کہ جی ہم دیں گے تو مائنس ہو جائے گا، تو یہاں پہ اشفاق احمد صاحب کی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ دیے میں سے ہی دینا ہوتا ہے نا، دیتا تو وہ ہے آپ کو، اب جب وہ دے رہا ہے تو اس کے اندر سے اگر آپ کچھ دے رہے ہو تو یہ آپ کا کوئی آرٹ یا آپ کا کوئی فن نہیں، اور اگر آپ اس کو لاک کر کے رکھتے ہو پھر آپ الجھو گے، پریشان ہو گے۔ ایکچول وہ جو دیتا ہے تو اس کے اندر کچھ
حصے بھی ہیں ساتھ. جب ہم ان حصوں کو پہلے تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر جو اپنی نیڈ ہے، اپنی جو ضرورت ہے، اس کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، پھر کوئی زوال کی علامت نہیں ہے. پھر ایک شانتی کے ساتھ آپ دھیرے دھیرے گاڑی کو آگے لیتے جائیں گے، ترقی کی طرف گامزن ہوتے جائیں گے. اور جہاں پر آپ یہ ان چکروں میں آ جائیں گے کہ نہیں یہ تو کم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر آپ یقیناً پریشان ہوں گے، آپ پھر یقیناً الجھیں گے. پھر آپ پریشان ہوں گے کہ اب اس کا اپا کیا کیا جائے، اس کا پھر حل کیا کیا جائے. یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. اسی طرح شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جو چڑیاں ہیں اس میں اگر اتحاد ہو جائے، ذرا بات سنیے گا، تو شیر کی جو کھال ہے اس کو بھی اتار سکتی ہے. لیکن یہ یونٹی ہوتی نہیں نا. یہ یونٹی اس لیے نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے سے زیادہ جو ہے وہ سامنے والے کی فکر بہت ہوتی ہے. ہم لوگ بہت سینسٹیو لوگ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سامنے والے کے گھر میں کیا آیا کیا گیا، اڑوس پڑوس میں دائیں بائیں آوازیں آ رہی ہیں تو کان لگا کے سن رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ حساس طبیعت کے لوگ، سینسٹیو لوگ. اور یہی اگر ہم سینسٹیوٹی ختم کر دیں اور ایک یونٹی کی شکل میں آ جائیں کہ اس کی خوشی ہے تو اس کی خوشی میں شامل ہونا ہے، اگر اس کو آج دکھ ہے یا تکلیف ہے تو اس کے اندر ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا. یہ ہے نہیں ایسا، اس کے نا اپوزٹ چل رہے ہیں ہم، الٹا جس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیدھا، ایک ہوتا ہے الٹا. اس پہ بھی بات آپ سے کریں گے. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری خوبصورت اتھینٹک حدیث بخاری شریف کی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے. گوشہ تنہائی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ ہوتے ہیں اور رب کی ذات ہوتی ہے. اور اس میں جب آپ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے کرتے اگر آپ دیدہ ہو گئے ہیں تو آپ دیدہ تبھی ہوں گے نا کہ کوئی چیز ایسی جو معجزاتی طور پر، حیرانگی کے طور پر آپ کے ساتھ ہوئی ہے، تو بے ساختہ جو ہے وہ آنسو کہہ لیں آپ، یہ نکلتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ غم کے ہوں. یہ پوری ایک اس کی سائنس ہے، ٹھیک ہے نا. اور لیکن وہ گوشہ تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جی عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے تو گوشہ تنہائی کہتے ہیں میں بھی کر لا تو میرا رب بھی کر لا. جب فراغت آپ کو ہے، اس کا تو 24 آور دروازہ کھلا ہوا ہے. اب آپ اپنی فراغت سے اس کے ساتھ جب کنورسیشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گفتگو ایکچول ہے کیا؟ گفتگو ایکچول آپ کا ایک اندرونی خانہ ہے، ایک ایسا خانہ ہے کہ جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. وہ نہ ماں سے، نہ بہن سے، نہ بھائی سے، نہ اولاد سے، نہ اپنے سرکل کے افراد سے. کیوں؟ آپ کا ایک جو مینٹل آئی کیو ہے نا، وہ ایسا ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ آپ گفتگو صرف اسی سے کریں گے جو آپ کی ایکچول بات کو سمجھے گا. ٹھیک ہے نا. دوست کا بڑا درجہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور بہت بڑی ایک سپورٹ ہوتی ہے دوست، اگر آپ کی زندگی میں مخلص ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ رب العالمین سے جب کرتے ہیں، وہ ایکچول باتیں نہیں کر رہے، وہ آپ اپنی کیفیت جو ہے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ بیان کر رہے ہو. وہ جانتا سب کچھ ہے، لیکن آپ کی تسلی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ گوشہ تنہائی میں، اکیلے میں جب آپ بیٹھ کر جا نماز پڑھ، چکا وہ آپ کا کوٹری ہو، استانہ ہو، کمرے کا ایک حصہ ہو، اس وقت جب آپ رجوع کرتے ہیں، کوئی آواز چائیں بائیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی اور ادر ایکٹیویٹی نہیں، بات ذہن میں رکھیے. اس وقت جو دل سے ایک گفتگو نکلتی ہے، دل سے جو بات چیت ہوتی ہے، اس کے اندر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ دیدہ انسان ہو جاتے ہیں. صرف انسان اپنے جو اعضاء ہیں اس کی کیلکولیشن کر کے اور رب کے آگے بیٹھ جائے تو ساری عمر اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا، ساری عمر اس کے آنسو بند نہیں ہو سکتے.
اور پھر ان حالاتوں کو دیکھیں. آپ یقین کریں یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. اللہ پاک نے پردہ رکھا ہو. جتنے مسٹیکس، جتنی غلطیاں، جتنے معاملات پورے دن میں ہم سے ہوتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ بڑا پیارا وہ شعر تھا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر وہ عدل پر آ جائے، انصاف پر آ جائے، تو یہ تھر تھراٹ، ریشہ جس کو کہتے ہیں، لرزہ، یہ طاری ہو جاتا ہے اگر وہ جب عدل پر آ جائے. تو اسی لیے کہ اللہ پاک عدل نہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے عدل، نا انصاف ڈیزرو کرتے ہیں. بس شکر الحمدللہ جس حال میں اللہ پاک کے ساتھ رکھے. کیونکہ اگر عدل کی بات ہوتی ہے تو پھر تو آپ بیٹھے کس انداز سے ہیں اور آپ کا رخ کس طرف سے ہے. گھر کے اندر کوئی کتبے وغیرہ اگر آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، کئی پیٹ تو نہیں ہوگی. بڑی سینسٹیو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ خیال رکھنا ہے. بیٹھے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ کہیں آپ جب بیٹھے ہیں اس سے کہیں نیچے تو نہیں بیٹھ گیا. یعنی آپ کی جو بیٹھک ہے اس سے تھوڑا سا 1-2 انچ بھی نیچے، تو اس کے بھی اثرات ہے. کیونکہ یہ تو اوپر رکھنے والی چیز ہے، تو بلیسنگس والی چیز ہے، اور پھر پڑھنے والی بھی چیز. یہ نہیں ہے کہ ویلوٹ یا شنیل یا اپنا بیروکیٹ یا سلک اس کا اچھا سا خوبصورت سا قیمتی سا لحاف چڑھا کر اور لحاف کو چوم کر رکھ دیا جائے. یہ اس فنکشن کے لیے بھی نہیں. خیر اس کی ویسے خیر و برکت بہت ہے. اچھا جی، ہم اپنی جو ہے بات اس کو ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں. اچھا جی، کیسے ہیں جناب شیخ مزمل جی؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام شیخ مزمل، ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ادھر ہیں یا ادھر ہی ہیں ابھی؟ چلیں جہاں پہ بھی ہیں اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. جب بھی آپ آئیں کوئی ٹائم نکال کر آئیے گا، بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے. اچھا جی، یہ تو جناب ہوگی باتیں. اچھا، او ہو اب ایک اور بڑی مزے کی بات آ گئی. کافی افراد کہتے ہیں جی ہمیں یہ دکھ ہے، یہ ہمیں تکلیف ہے، یہ ہمیں پریشانی. ٹھیک ہے نا؟ باڈی کی بات کر لیتے ہیں. انگلی درد ہو رہی ہے جی، سر درد ہو رہا ہے جی، یہ اسپائنل، میرے کل کیا نام ہے اس کا جی، وہ اسپائنل پین ہوتی ہے، اور مائیگرین آئی تھنک، ہاں مائیگرین یا مائیگرین جی. یہ بیسک کیا چیزیں ہیں؟ اب اس کو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت کے ساتھ کوٹ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ دکھ درد مبرہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف و غم میں مبتلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا ایک مائنر سی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، چبھتا ہے، تو اس کے بدلے شان کریمی ہے، تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی چلتے کہیں ٹھوکر لگ گئی تو یہ نہیں کہ وہ ایلبو ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں یا سر ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں، یہاں ہے میری انگلی بس گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس پہ شکر ادا کریں کہ کوئی ایسا گناہ کیا تھا، معاف کر دیا اس نے. میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں. یہاں کہ جی وہ لات جو ہے وہ دکھ رہی ہے تو وہ دکھ رہا ہے، اور یہ چیز دکھ رہی ہے تو یہ چیز دکھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو جب یہ آپ یقین کریں اس طرح کی جب چیز پڑھتے ہیں تو آپ بلیو کریں. رانا جاوید صاحب، سلام. افضل صاحب، وعلیکم السلام. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت مہربانی آپ کی بھی. تو جب یہ چیز آ گئی ہمارے دماغ کے اندر کہ بھئی یہ کوئی ایلبو لگ گئی، سر درد ہو گیا، کمر میں پین ہو گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، کوئی پیٹ کے اندر وہ گڑبڑ ہو گئی، تو اس کی کمپنسیشن کہاں ہو رہی ہے؟ یہ پوائنٹ، اس پوائنٹ کو سمجھ میں نے بھی اور آپ نے. ہمارے جو گناہ، ہماری جو غلطیاں، یہ شان کریمی پھر کہہ رہا ہوں، وہ ساتھ ساتھ اس کو ڈیلیٹ کرتا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. اور یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں آگے لے کے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو دنیا کا نظام ہے وہ چلتا ہے.
وہ جتنا ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے پھر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم پریشان رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ اچھا جی، یہ باتیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب اپنے اس ٹاپک کی طرف جس کے اثرات سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صفاتی ناموں کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ سوال بھی اس کے اندر آ جائے گا اسم اعظم کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر کسی وجہ سے اس وقت نہیں بیان کر سکا تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ کا حکم ہوا تو کل ضرور بیان کروں گا اس کا اپنا اسم اعظم والی۔ ملک نعمان صاحب آپ سے جو ہے وہ مخاطب ہوں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہم جو ہے وہ اپنے دماغ سے چیزیں جو ہے نا وہ پڑھتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اے کے لیے سی کو پڑھتے رہے، سی کے لیے اے کو پڑھتے رہے، اور ڈی کے لیے بی کو، بی کے لیے جی کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ سب جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ مکسچر ہو کے معاملہ بن ہی جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب آج جو چیز آپ کو میں جسارت کروں گا بتانے کی، وہ میں بھی شاید آپ متفق ہوں یا شاید آپ کی نالج میں ہو اس چیز کا۔ ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ جب روزی کو کنسیڈر کرتے رہے نا تو یا رزاقوں کی صفات کو استعمال کرتے رہے یا باسطوں کی صفات کو استعمال کرتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ ان کا فنکشن الگ ہے، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو اسپیسیفک روزی اور انرجی سے کنیکٹڈ ہے وہ صفاتی نام کون سا ہے، اس کو ہم آج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المقیتو یا مقیتو، سب کو روزی دینے والا اور توانائی دینے والا، ٹھیک ہے؟ یہ ریسرچ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ بھی اس کو ویریفائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر صفاتی جو نام ہے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کس طرح اس کا ترجمہ کیا، کسی نے کس طرح اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ان سب کو جب یکجا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی روزی کو کنسیڈر کرنے کے لیے یا رزاقو یا باسطو، ان دو پاورز کو ہمیشہ میجورٹی یوز کرتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایکچول جو یا مقیتو ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ سب کو، ذرا غور کیجئے گا اس جملے پہ، یا مقیتو کو، سب کو روزی اور توانائی دینے والا، ٹھیک ہے جی؟ اب سب کو سے مراد کیا ہے یہ ذرا انڈرسٹینڈ کرنا۔ چھوٹے بڑے، مرد بچے بوڑھے، حیوان انسان جنات اور ادر مخلوق جن کا ہمیں نہیں پتا لیکن مخلوق ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یا مقیتو سب کو روزی دینے والا اور توانائی دینے والا۔ اب یہ ہے کہ جی بالکل اللہ معاف کرے، سارے جو ہے نا کرتب استعمال کر لیے، میڈیسن کوئی اثر ہی نہیں کر رہی، تو وہاں پہ کیا چیز آن کرنی ہے؟ اس پاور کو، صفاتی پاور کو، اللہ کی صفاتی اس پاور کو، یا مقیتوں کو۔ ہمارے جو روٹین میں جو نام ہے نا وہ یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے 4 5 6 7 نام جو ہے نا یہ اپنے بڑوں سے بھی سنے، یہ رٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ اتنے رٹے ہوئے ہیں، اتنے رٹے ہوئے ہیں کہ یہی چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی مسٹیک کر بیٹھتے ہیں، کوئی رستہ نہیں نظر آتا ہے تو پھر یا اللہ تو رؤوف ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو مسبب الاسباب ہے، یہ بھی ہم نے رٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک تو ہم نے غلطی کی اور الٹا ہم پھنس گئے، اور پھر ہم رجوع ان صفات سے کر رہے ہیں جو ایکچول اس سے کنیکٹڈ اس کا فنکشن نہیں ہے۔ ان صفات کا فنکشن ان کے صفاتی ناموں کے ساتھ ہے۔ میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انجینئرنگ والے افراد وہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فارماسوٹیکل والے افراد وہ الگ ہوتے ہیں، فوج کے افراد وہ الگ ہوتے ہیں، سویلین الگ ہوتے ہیں، میڈیکل شعبہ زندگی کے افراد الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میڈیکل شعبہ زندگی والا جو افراد ہے اس کو آپ بولیں کہ جی یہ ایک سٹرکچر ہمیں ڈیزائن کرتے ہیں، ممکن نہیں ہے، کر دے گا وہ جو اس نے تعلیم اپنی حاصل کی ہے اس کے مطابق کر دے گا، لیکن ایکچول جب ہم کنسیڈر
اس کی صفات کو کرتے ہیں، اور اس پرابلم کو، یعنی اس پرابلم کے لیے یہ رکھی ہوئی ہے۔ اب جیسے روزی کسی کی تنگ ہے، روزی کسی کی پریشان ہے، یا کسی کا کام نہیں چل رہا، یا کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے کیا صفات ہے؟ اس کے لیے یا مکیتو۔ اب یا مکیتو کے ساتھ ہم نے وہی ٹربو والی بات آتی ہے، دوسری جو صفت ہے وہ لگانی ہے، وہ کیا ہے؟ یا حفیظو، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں اور آپ یہ تحریر کریں، یا حفیظو حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ پہلا یا مکیتو، ٹھیک ہے جی۔ اب یا مکیتو یا حفیظو آپ ایک طرف لکھ لیں، اب ہم اس کا نیچے جو وہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب کو روزی اور توانائی دینے والا، حفاظت کرنے والا، تو یہ ڈبل اسٹرینتھ آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ یا حفیظو کی جو صفات ہیں اس کا بھی اپنا ہی ایسا نظام ہے، اپنا ہی رنگ ہے، کہ وہ بھی بلے بلے ہے۔ وہ بھی جب اپنا ایکٹیویٹ ہوتی ہے یا فیزو، تو آپ یقین کریں کہ کہیں پر اگر کوئی بمباری بھی ہو رہی ہے، یا فیزو کی جو پاور ہے صفات کی، نکال دیتی ہے آپ کو اس پریشانی سے، اس الجھن سے۔ اور کبھی کسی ایسی جگہ پہ اللہ نہ کرے آپ مبتلا ہو جائیں کسی ناگہانی آفات میں، کسی پریشانی میں، تو اس وقت بھی یہ جو صفات ہے اس کو اگر پکاریں گے تو یہ فل انرجی کے ساتھ آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ یہ ایسی پاور والی چیز ہے یا حفیظوں کی۔ تو یا حفیظو اور یا مکیتو، یہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا عنصر، ان کا ایلیمنٹ، یہ ٹھا کر کے ایسے ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ اب جب آپ اپنے کاروبار کے اندر ان پاورز کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں ڈبل معاملہ آ جائے گا۔ ایک تو سب کو روزی دینے والا، پھر اس روزی کے اندر توانائی بھی دینے والا، اور پھر حفاظت بھی کرنے والا۔ یہ تمام چیزیں آ گئی، یہ پوائنٹ ہے۔ اب جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ موسٹلی روزی کے لیے، رزق کے لیے جو چیزیں ہم روٹین میں صفاتی ناموں کو پکارتے ہیں، اس میں اور اس میں تفریق ہے، اور اس تفریق کو ہی ہم نے سمجھنا ہے، اور اس تفریق کو ہی ہم نے لے کر آگے چلنا ہے۔ اسی میں ہمارا بھلا ہے، اسی میں آپ کا بھی بھلا ہے، اسی میں خیریت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اچھا جی، اب ملک نعمان صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ جی صفاتی نیم اور اسم اعظم، جتنے بھی صفاتی نیم ہیں یہ سب اسم اعظم میں ہے۔ اسم اعظم مین اسم، اور اعظم مین بڑا، یہ سب بڑے اسم ہیں، اس میں چھوٹا کوئی بھی اسم نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ اون ہوتا ہے کہ کس بندے کے نام کا اسم اعظم کیا ہے۔ یہ ایک بڑی ریسرچ کی بات ہے، اور یہ بڑی ایک محنت کی بات ہے۔ اس اسم اعظم کا جیسے جیسے لوگوں کو علم ہوتا جاتا ہے، وہ پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر ایک بطور زندگی، بطور لائف پارٹنر، جب تک وہ حیات ہیں وہ پھر اس اسم کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر وہ اسم بھی جو ہے اپنے پورے رنگ سے، اپنے پورے آب و تاب سے وہ ان کو یا ان افراد کو وہ انرجی ڈلیور کرتا ہے، وہ ان کو اس کے جو فوائد ہیں وہ ڈلیور کرتا ہے۔ یہ پوری ایک چین ہے صفاتی نام کی، اور اس کو جیسے جیسے اپنا ہم آگے لاتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اس کے اندر جو کیا لفظ آتا ہے جی، اپنا طاقت کا عنصر یا طاقت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہماری طرف آتا جائے گا۔ اور ہر شخص کو اگر اس کا اسم اعظم، اس کے نام کا اسم اعظم کی آگاہی ہونا شروع ہو جائے، آپ بلیو کریں کہ وہ ایک صفاتی نام یا ایک جو اسم اعظم ہے وہی آپ کی زندگی کے لیے انف ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ محمد ثاقب، لو یو افضل بھائی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں ثاقب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو یہ پوری اس کی سائنس ہے صفاتی نام کی، اور جو افراد اس صفاتی نام سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑا ٹپ دینے لگا ہوں، بڑی گر کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو آپ کی گھر کی جو انٹرسٹ ہے نا، جہاں سے کوئی
افراد آتے ہیں یا جاتے ہیں، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی آپ ایک ایک فل اسٹرینتھ جس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ، بارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو ضرور جو ہے وہ آپ، خواہ وہ سٹیکر کی فارم میں ہو، خواہ وہ اپنا کسی ماربل کی فارم میں ہو، یہ آپ ضرور لگوائیں یا لکھوائیے گا۔ اور سیکنڈ، جو گھر کا آپ کے ٹاپ کا حصہ ہے، جیسے چھت ہے یا آپ اگر اپارٹمنٹ میں بھی رہتے ہیں تو اس کا بھی جو ٹاپ کا حصہ ہے، جو گیلری کا اپر والا حصہ ہے، اس پہ اللہ اکبر جو ہے یہ ضرور لکھوائیے گا۔ اس کی بڑی خیر و برکت ہے، اس ذاتی نام کی بھی۔ اس سے یہ ہے کہ کوئی جو ایول انرجی، کوئی نیگیٹو انرجی، کوئی جس کو وہ کہتے ہیں جی وہ دوسری مخلوق جو ہے وہ آ گئی چلی گئی، ٹھیک ہے نا، تو وہ جیسے اس سمبل کو دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ امیجیٹ وہاں سے کلٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو نیگیٹو انرجی کی چیزیں ہیں، جو ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ان کو نظر آتی ہے جو صاحب نظر ہیں۔ یہ اس کی سائنس ہے پوری۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اچھا، تو آگے چلتے ہیں۔ تو میرا خیال ملک نعمان جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ تقریباً مل گیا ہوگا۔ صفاتی نام کے اوپر پروگرام جو ہے نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو مٹیریل ہے یا اس کا جو مواد ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کا جو آغاز اور جو اس کا اختتام وہ نہیں ہے، اس کا آغاز ہی آغاز ہے، اور اس صفاتی نام کا جو اختتام ہے وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ایسی ٹرین یا ایسی گاڑی کے اندر آپ ان ہو جاتے ہیں جس میں انسان ختم ہو جائے گا، لیکن یہ صفاتی نام کی جو برکت ہے، صفاتی نام کے جو ریڈیشن ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ پوری ایک اس کی سائنس ہے۔ اور میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں صفاتی نام کو پہلے سمجھا۔ ایک تو وہ رٹے والی بات ہے، وہ میں نہیں کر رہا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، کہ رٹا لگایا، تو میں نے کہا کہ وہ جو رٹا بھی لگاتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں ضرور آئے گا۔ یہ سٹیپ ون ہے، یہ ہر بندے کو ہے، ٹھیک ہے نا، 99 نیم آف اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے سننے کی خیر و برکت وہ اپنی ایک الگ دنیا ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پڑھنے کی خیر و برکت اس کی بھی الگ ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو عربی میں اپنا سننا یا پڑھنا، اس کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ ایکچوئل اس صفات کا جو فنکشن ہے اس کو سمجھنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی پہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے کچھ ایسی گفتگو کے اندر آپ کا ٹائم سپینڈ کریں جس کا کریڈٹ یہ کرونا ہو جاتا ہے۔ کرونا کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا رمضان سے پہلے اس پروگرام کا، کہ 1-1.5 گھنٹہ آپ کا اچھا گزرتا تھا نیم تھراپی پروگرام سے، پھر اس کے بعد دوستوں کی، لوگوں کی رائے سے جو ہے وہ رمضان اسپیشل کا بھی الحمدللہ آج دیکھیں نا ایپیسوڈ آغاز کب کیا تھا اور آج ہم کس ٹائم تک آ گئے، اور پتہ بھی نہیں چلا رمضان کتنی سپیڈ سے آیا اور کتنی سپیڈ سے جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ اور اس رواں دواں کے اندر جتنی ہماری اپنی سپیڈ ہوگی اتنا ہمارا جو ہے فنکشن، ہمارا نصیب جو ہے وہ ہمیں اس مہینے کی جو بلیسنگز ہیں وہ ہمیں موصول ہوں گی، جو کہ ٹل اگلے سال تک ویلڈ رہتی ہیں، اور ان بٹوین عافیت، خیریت، یہ تمام چیزیں اسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر جو ہے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔